نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مشرکین بدر میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے دعائیں کی اور بڑے فریاد کی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ بات تو آپ نے یاد کر لیا کہ امت اسلامیہ میں مشرک بہت ہوں گے یا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ شرک اکبر کون کون سی ہیں جس کے کرنے سے اس کے لیے قیامت کے دن نجات ممکن نہیں ہے۔ تو مختصراً وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے آیت حدیث صاحب کے سامنے رکھا، دعا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا، اور استغاثہ پریشان ہو تو فریاد کرنا اللہ کے سوا غیر اللہ کو، اللہ کے سوا غیر اللہ سے مدد مانگنا، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر کرنا اللہ کے چھوڑ کر، قربانی اور ذبح غیر اللہ کے نام پر، طواف جو اللہ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی کرنی چاہیے، کسی کے قبر کی، کسی کے پہاڑ کی طواف کرنا، یا جادو اور شیاطین کے ذریعے سفلی کام کرنا، یہ سارے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو دعا کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو رب کو چھوڑ کر من دون اللہ یعنی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کو یہ پکار رہے ہیں اس نے تو کوئی چیز پیدا کیا ہی نہیں پیدا کر سکتا ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ اموات، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ مردے ہیں، غیر احیا، زندہ بھی نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جتنے مردے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کب ان کو اٹھائے جائیں گے، ان کو اپنے حالت کا پتہ نہیں، دنیا والوں کا کیا پتہ ہوگا۔ اگر وہ اولیاء نیک بندے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو تو کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، آرام کرو، اور جب اٹھایا جائے گا وہ حیران ہو جائیں گے ہمیں اپنے نرم گرم بستروں سے کس نے اٹھایا۔ محشر کے میدان کی طرف جب سور پھونکا جائے گا تو یہ تو بالکل غافل ہیں، وہ امن میں دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ اور یہ دعا سوائے اللہ کے کسی غیر اللہ کے اب نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ سنتا بھی ہے اور نفع نقصان کے وہی مالک ہیں۔ دعا کے اندر سب سے زیادہ خطرناک دعا جو پریشانی میں غم میں پھنسا ہوا ہو، آدمی اس وقت دنیا کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے استغاثہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے مشرکین بدر میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے دعائیں کی اور بڑے فریاد کی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم استغاثہ فرما رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، مصیبت سے نکلنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما دیا۔ تو غوث الاعظم اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ استغاثہ اللہ سے کرنے چاہیے، وہی غوث الاعظم ہے۔ اللہ کے سوا اس سے بڑھ کر کوئی غوث ہے ہی نہیں۔ اگر کسی مخلوق کو اس کا غوث بنا دیا تو سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، والعیاذ باللہ۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ جاوید قائم دائم رہنے والی ہستی، میں تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ تو ہمارے فریاد سننے والے، مصیبتوں کو حل کرنے والے ہستی اللہ رب العالمین ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کسی کے اور سے استغاثہ کرے تو یہ شرک ہوگا۔ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف، مصیبت نہ ہو تو کیا عام حالت میں اس سے مدد مانگی جا سکتے؟ نہیں۔ ہم ہر نماز میں مدد صرف اللہ سے مانگنے کی یہ درس دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
اب نماز میں ہم بولیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب کہیں اور جب جا کے پہنچتا ہے تو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے جو دنیا میں موجود نہیں، فوت ہو چکے، ان سے مدد مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2516 ہے، آخر میں فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے کوئی چیز مانگنی ہے اللہ ہی سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ کو کسی سے مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مت مانگو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی ہی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔